رحیم احوال بنی اسرائیل سورۃ بقرہ اگلی آیت وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ توریت ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، لیکن یہود جو ہے وہ کہتے تھے قالوا نؤمن، ہم تو اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہمارے نبی پر خاص نازل ہوئی ہے، ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے جو بنی اسماعیل پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس سے جو ہے ان کا کفر اور حسد صاف ظاہر ہوتا تھا۔ اپنی کتاب کے علاوہ تمام کتابوں کا انکار کرتے اور جو کتابیں اللہ نے نازل کی وہ تمام سچ تھیں اور سچ ہیں اور سچ ہی رہیں گی، لیکن یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے یہ تو سچی ہے، لیکن جو کتاب قرآن مجید ہے وہ اس کو انہوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ یہ پیارے نبی کا بھی انکار کرتے، حالانکہ توریت میں اس کی تصدیق موجود تھی۔ آگے کل فالما تقتلون انبیاء، یعنی تم اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے ہو، حالانکہ یہ توریت میں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ توریت میں جو احکام تھے یہ ان کو بھی نہیں مانتے تھے، اور جو شریعت موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس سے بھی انکار کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کو جو ہے قتل کیا، توریت میں اس چیز کا حکم نہیں تھا بلکہ انبیاء کی اطاعت کا حکم تھا، اس لیے ان کا دعویٰ یہ غلط تھا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، باقی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اپنی قوم کے انبیاء کو بھی نہیں مانتے تھے، اس کتاب اور وحی کو نہیں مانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اگر یہ اپنی جو ہے کتاب پر ایمان لاتے تو یہ پیغمبروں کو ناحق قتل نہ کرتے۔ یہاں یہ آیت جو ہے یہود کو اس طرح کی گئی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم تو صرف توریت پر ایمان لائیں گے، دوسری کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ان کا کہنا کفر ہے، اور اس قول کے ساتھ ان کا دعویٰ یہ جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنے انبیاء کو قتل کر ڈالا اور ان پر ایمان بھی نہ لائے، بہت سارے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی جو شریعت ہے اس کا مذاق اڑایا۔ دوسرے جو ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب قرآن کریم کی خبر حالانکہ توریت میں موجود تھی، لیکن یہ پھر بھی اس سے انکار کرتے تھے۔ تیسرے یہ کہ انبیاء کا قتل کرنا کسی بھی کتب میں موجود نہیں، اور یہ اپنے سے جو ہے وہ من گھڑت باتیں بنا کر پیارے نبی کا حلیہ بھی بگاڑ دیا انہوں نے، جو توریت میں جو ہے آپ کے نشانیاں بتائی گئی تھیں ان کو بھی بدل ڈالا، اور خود بھی گمراہ رہے اور نہ ایمان لائے اور نہ دوسروں کو ایمان کی طرف جو ہے وہ راغب ہونے دیا۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفر جو ہے یہ بھی یہود کر چکے تھے، اور ان کے پاس روشن اور واضح دلیلیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، صاف طور پر جو ہے عبادت اور بندگی کا ان کو راستہ بتایا گیا، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے قوم یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اگرچہ بچڑے کو معبود بنانے کا معاملہ ان یہود مدینہ کے ساتھ پیش نہیں آیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت یہ موجود تھے، اور جن آیات سے خطاب ہو رہا ہے، مگر چونکہ یہ یہود مدینہ اپنے جو ہے آباء و اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے تھے، اسی انہی کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے انکار ہی کیا۔ آگے یہود کے دعوے ایمان میں جھوٹا ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یعنی تمہارے اس جو کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی جیسی فرما برداری اور نہیں کرنے والے نہیں، جیسا کہ ایمان لانے کی شرط ہے۔ تو ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو تم نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی، اور جب توریت کے احکام کی تعمیل کا وقت آیا اور جو تم کو توریت کتاب دی گئی تو تم نے طرح طرح کے ان میں بہانے بنائے، اور طرح طرح کے جو ہے تم نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، جو احکام اس میں موجود تھے تم نے موسیٰ علیہ السلام سے شرطیں باندھی، اور تم نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے اللہ سے جو ہے بار بار مطالبات کیے تم نے کہ آپ ایسا کہیں، من و سلوہ اتاریں، اس طرح کی جو ہے مطالبات کر کر کے تم نے نبی کی بھی نافرمانی کی اور اللہ کی بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے یہود سے فرما دیجئے کہ اگر تم واقعہ مومن ہو تو یہ خوب ایمان ہے، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اور برے اعمال سے بچنا چاہتے ہو اور قتل انبیاء اور شرک اور جو گوسالہ پرستی اور توریت کا انکار تم کر رہے ہو، ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا جو ہے پیارے نبی پر اور کتاب پر بہت ضروری ہے، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تم کفار میں ہو، نہ کہ تم نجات پانے والوں میں۔